المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حضرت مفتی عبدالغفور صاحب دام برکات العالیہ کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں صرف 15 منٹ بات رکھوں گا تاکہ نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی جا سکے. یہ مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے جس میں آپ نے دیکھا بچوں کی دستار بندی ہوئی، کامل الحفظ طلباء کی بھی ہے، تکمیل قرآن والوں کی بھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اس محنت و کاوش کو قبولیت نصیب فرما دے. میرے اور آپ کے مدرسے کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس مدرسے کی بنیاد وقت کے ولی، غوث، قطب، شیخ یا کسی ڈی سی او، ڈی پی او، وزیر، مشیر نے نہیں رکھی. مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. تعلیم و تعلم کا اجرا ہوا، پھر باقاعدہ امتحان ہوا. امتحان میں حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی. اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی. سبحان اللہ. یہ سنت اللہ ہے. تعلیم و تعلم، امتحان و پوزیشن لینے پہ انعام. ہمارا آپ کے مدارس کا یہی وتیرہ. وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا. وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا. صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے. محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے. صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے اس مدرسے میں داخلہ دلواتے ہیں. اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لے کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا. سبحان اللہ. جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سر جوڑ کے بیٹھا. ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں. ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کے اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے. مشورہ ہونے لگا ایک مدرسے اور قرآن کی محنت کو کیسے بند کیا جائے، ان کے راستوں کو کیسے روکا جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے. اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپی گئی. عمر تروانے کے اس ارادے سے دار ارقم کی طرح پڑھنے لگے. صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے مخفی رکھا ہوا تھا. ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش موجود تھی. آگے بڑھ کے عمر کا راستہ روکا. عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے اور قرآن کا راستہ بند ہو سکے. صحابی رسول دل ہی دل میں تڑپ گئے. کہا عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے. جب عمر نے سنا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا تھا وہ میری دہلیز میں پہنچ چکی اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا. اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے. گھر میں بہن و بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. بہن نے سنی تو تان گئی، میرا بھائی عمر آ چکا. استاد کو کمرے میں بھیجا. بہن و بہنوئی دونوں دروازے کی طرف بڑھے. جب دروازہ کھولا عمر نے غصے کی حالت میں دیکھا. پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں بیک آواز کہنے لگے کہ قرآن پڑھ رہے تھے. عمر نے ایک زوردار تھپڑ جو بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا. فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی. خاوند کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی عمر کا تھپڑ اور تماچا چہرے پہ برداشت کیا. عمر کا تھپڑ تھا جب بہن کے چہرے سے ٹکرایا. بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے. تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے.
عمر نے جب یہ جملہ سنا تو سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگا کہ اس کو کون سی دولت مل گئی جس پہ جان نچھاور کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اور مختصر یہ، جب زمین نے جھنجھوڑا، عمر کیوں انتقام پہ اترتے ہو، کیوں تعصب پہ آتے ہو، کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتے ہو ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اور یہ مدارس والے، یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ عمر نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، سامنے کھڑی بہن سے کہا اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے، بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے، استاد کمرے سے باہر آئے، اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کے ایک آیت پہ رکا ہے، وہیں سے استاد نے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود ہوں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق، میری ہی عبادت کرنا، نماز میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ عمر اہل لسان تھے، جب یہ آیت سنی بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی رسول نے جب یہ سنا تو تڑپ کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی مدارس کے دروازوں کو اپنے اور اپنے نسلوں پہ کھلا رکھیں گے، ان سے تعلق جوڑیں گے، آنا جانا رکھیں گے، ان کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ میرے اور آپ کی اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ حضرت عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پہ دستک دی، گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے وہاں سے دیکھ کے بھاپ لیا، اٹھے دروازے کے قریب کھڑے ساتھی کے پاس آئے، پوچھا کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ انہوں نے کہا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آئے ہیں خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آئے ہیں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے دار ارقم کا دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا عمر کی نگاہیں اٹھی تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے اٹھی نگاہوں کو فوراً جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھاپ لیا، انہوں نے اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا۔ عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو، یہ سننا تھا۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، پیر طریقت حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب۔ صحابہ نے اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام کیا گیا۔ مسجد نبوی کے تنور درخت، اس کی شاخوں کو اللہ نے کائنات میں پھیلا دیا۔ آج یہ ادارہ جہاں ان بچوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، یہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں مسجد نبوی کے اس درخت کے شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس عمارت کی صورت میں آپ کے علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر اس کی چھت کے نیچے جمع رہے، اللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن مجھے اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے گا۔ اس لیے اہل مدارس کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنی اولاد بچے اور بچیوں کو ان اداروں میں داخل کرو۔ بچیوں کے مدارس یہ حقیقت میں اس دور میں بیوٹی پارلر سینٹر ہیں۔ آج عمومی طور پہ خوشی کے موقع پہ لوگ بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیجتے ہیں، وہاں ایک خاتون اپنے ہنر کے مطابق اس کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن دوبالا ہو جائے، جب خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ یاد رکھنا وہ حسن پانی پڑنے سے زائل ہو جاتا ہے، پسینہ نکلنے سے زائل ہو جاتا ہے۔ ہاں حقیقت میں بیوٹی پارلر سینٹر یہ بچیوں کی دینی اور قرآنی مدارس ہے، جہاں انہیں قرآن کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔
دین کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ حسن وہ حسن ہے، نہ پانی سے زائل ہوتا ہے نہ پسینے سے زائل ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں بیوٹی پارلر سینٹر یہی دینی بچیوں کے مدارس ہیں، اس لیے اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کی اداروں کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشحالی کا سبب بنا دے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھنا، میں باقاعدہ بیان نہیں کر رہا، چند بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے ملک میں کونسلر سے لے کے صدر تک جتنے بھی عہدے ہیں، یا تو زندگی میں ہی وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، نہیں تو موت آتی ہے اس عہدے کو چھین کے چلی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، عالم قرآن، حافظ قرآن، عالمہ فاضلہ، عالمہ بچی، یہ عہدہ وہ عہدہ ہے کہ موت بھی اگر پنجہ گاڑ لے تو اس عہدے کو چھین نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا کے کوئی عہدیدار جب قبر میں اتارا جاتا ہے اس کی پھٹی پہ لکھا جاتا ہے سابقہ صدر، سابقہ ناظم، سابقہ وزیر و مشیر۔ مقصد یہ پہلے تھا اب نہیں، لیکن کسی عالم قرآن، حافظ قرآن یا عالم اور حافظہ بچی اگر دنیا سے جاتی ہے، اس کے قبر پہ اگر کوئی نام پھٹی پہ لکھتا ہے اس کے ساتھ لفظ سابقہ نہیں لکھا جاتا، عالم فلاں، عالمہ فلاں، قاری فلاں، قاریہ فلاں۔ مقصد یہ کہ جیسے یہ دنیا میں اس عہدے پہ فائز تھا، اسی طریقے سے قبر میں اترنے کے بعد بھی اس کا عہدہ قائم ہے۔ میدان حشر میں بھی اسی عہدے پہ فائز ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اس کا عہدہ بحال رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے حافظ قرآن یا حافظہ سے کہا جائے گا پڑھتے جا اور اپنی منزل کے درجات پہ چڑھتا جا، گوئے کہ 6,666 درجات ہوں گے۔ ہاں، وہ بچہ، وہ حافظ، وہ حافظہ جس نے قرآن کی جن جن آیات پہ عمل کیا ہوگا وہی اتنے ہی درجات اس کے مقدر ہوں گے۔ اگر پوری زندگی قرآن کی تعلیم کے مطابق گزاری ہے پھر تو یہ تمام درجات کو طے کرتے ہوئے اپنے منزل کو پالے گا۔ تو یہ جنت کے اندر یہ عہدہ قائم ہے، حتیٰ کہ عالم کا عہدہ بھی بحال رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تمام نعمتیں دینے کے بعد پوچھے گا میرے بندوں اور کیا چاہیے، حیران ہوں گے اللہ نے تو سب کچھ دے دیا، لیکن رب پوچھ رہا ہے اور کیا چاہیے۔ اب رب سے مانگے تو کیا مانگے؟ آخرکار مشورہ ہوگا، چلتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں رب سے اب کون سی نعمت مانگے۔ جب علماء سے پوچھیں گے وہ انہیں کہیں گے اللہ سے کہو یا اللہ اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ علماء جنت میں پہنچنے کے بعد بھی میرے آپ کی ضرورت ہے، اس لیے یہ طبقہ وہ طبقہ ہے، علماء ہے یا قراء ہے، یہ طبقہ وہ طبقہ ہے۔ یاد رکھنا، آج میں اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے، ذاتی موبائل دینا دور کی بات، ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیا کرتے۔ تو علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، اللہ بھی اپنی ذاتی صفت ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں نے آج قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اللہ نے ان پہ کتنی مرتبہ محبت کی نظر ڈالی ہوگی کہ اپنے قرآن کو اللہ نے ان کی سینوں میں محفوظ کرا دیا ہے۔ طبقہ ہے جن کو اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم اور آپ ان سے محبت کریں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آخری بات،